اب یہ جمعے کا دن آتا ہے، یہ اب کچھ بھی گیا ہمارے اب ہم خاص کر کے جو ہمارا طبقہ ہے، سب سے پہلے تو وہاں سے شروع کرنا چاہیے نا۔ تو ان لوگوں نے بھی جمعہ کے اہم ترین دن کو، جمعہ کے اہم ترین موقع کو، جمعہ کے اہم ترین اجتماع کو فقط شعروں کی نظر کر دیا، سروں کی نظر۔ اب جمعہ بھی آج کل ایک جمعے کا خطاب بھی وہ بھی ایک عام، جس طرح وہ محافل کے اندر ایک پروفیشنلزم چل رہی ہے، جمعے کو بھی بالکل ویسا ہی رنگ دے دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ ہماری جو شریعت کا مزاج ہے، حقیقت میں جو اسلام کے اندر اس دن کو، اور یہ جو باقاعدہ ایک سلسلہ یہ خطبات کا شروع ہے، اس کی حقیقی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہفتے کے بعد اہل محلہ، اہل علاقہ جو اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، آپ ان کے سامنے اس انداز میں اسلام کی تصویر پیش کریں، اس انداز میں اسلام کا پیغام پہنچائیں کہ وہ مجبور ہو کر یہاں سے اٹھیں کہ ہم نے جو ہفتہ گزار لیا وہ ہم نے کیا کیا، اور جب یہاں سے وہ اٹھ کے گھروں کو جائیں تو وہ جھولی بھر کے جائیں، ان کے پاس اگلے ہفتے کا پورا نصاب ہو، اگلے ہفتے کا پورا سلیبس لے کر اٹھیں، اگلے ہفتے کے لیے دین متین پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ بھی اور سوچ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مواد بھی لے کر اٹھیں، کہ ہوم ورک لے کے اٹھیں کہ ان چیزوں کے اوپر انشاءاللہ میں نے اگلا پورا ہفتہ عمل کرنا ہے۔ تو پھر یہ دن، پھر یہ خطبات، پھر یہ مؤثر ہوں گے، پھر یہ معاشرے کے اوپر اثر انداز ہوں گے۔ اور اگر فقط ان اجتماعات کو ہم نے اپنی شخصیت کے اظہار کے طور پر، اپنی واہ واہ کے طور پر، اپنی خطابت کے جوہر دکھانے کے طور پر، اور محض ایک رسم کے طور پر، اور لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو بہت بڑا خطیب اسلام ظاہر کرنے کے طور پر اس دن کو گزار دیا، تو پھر لوگ بھی ہمیں صرف فن خطابت جھاڑنے والا فنکار کے طور پر وہ صرف دیکھیں گے، وہ مبلغ اسلام کے طور پر، ایک استاد کے طور پر، ایک مسلح کے طور پر وہ کبھی بھی انسان کو نہیں لیں گے۔ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک ہمارے اہل سنت کے ہاں، خاص کر اہل سنت کے ہاں یہ ایک عجیب قسم کا رواج چل پڑا ہے۔ تو ہم نے اس چیز کو دور کرنا ہے۔ یہ جو ویڈیو کا سلسلہ پچھلے 5-6 سال سے میں ادھر نہیں ہوا، والد صاحب میرے پوری زندگی گزر گئی ہے انہوں نے، اور میرا بھی حقیقت میں مزاج یہی ہے، لیکن جس وقت یہ اوورآل ساری صورتحال کو دیکھا جاتا ہے، آج کل کوئی چیز بھی انسان سے چھپی ہوئی نہیں ہے نا، تو جس طریقے سے یا جس انداز میں ایک اسلام کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے، اور ایک عام انسان بھی کوئی بھی اٹھ کے، ہر ایرا غیرہ اٹھ کے وہ اس چیز کا استعمال کر کے لوگوں کے سامنے اسلام کی غلط تصویر پیش کرنے پہ آمادہ ہو چکا ہے، اور اس آڑ میں اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے سرگرداں ہے۔ تو پھر اس چیز کو ضروری سمجھتے ہوئے کہ کم از کم اپنا حصہ تو ڈالا جائے۔ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر یہ 2-4 جمعے ہو گئے ہیں اس چیز کو لیا ہے، تو اس کا نتیجہ اچھا نکلا ہے، اس کا نتیجہ مثبت نکلا ہے۔ ایک پیغام جو فقط 4 دیواری تک محدود ہوتا ہے وہ بہت سارے لوگوں تک جاتا ہے۔ تو جس وقت ہمارا الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایجنڈا بالکل واضح ہے کہ ہم نے ہر وہ بات کرنی ہے، ہم نے ہر وہ کلام کرنا ہے جو اسلام کو سپورٹ کرے، شخصیت کو سپورٹ نہ کرے، جو اسلام کے اجتماعی مفاد کو سپورٹ کرتا ہو، ذاتی مفادات کو نہ کرتا ہو، تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ عمل یہ بہتر لگا اور اس کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے اس خطبہ جمعہ کو اگر ضروری، مؤثر، اہم اور فائدہ مند اور نفع بخش بنانا ہے تو پھر ہمیں محنت کر کے، کوشش کر کے
حضور کی خوبصورت زندگی میں جھانک کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے وہ خوبصورت پھول اخذ کر کے وہ اس منبر رسول سے ان تک پہنچانے اور ان کی خوشبو سے ان کو معطر کرنے کا اہتمام کرنا ہوگا۔